فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم پروگرام سیرت الانبیاء میں آپ سے مخاطب ہیں۔ الحمدللہ تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ ان دنوں میں جو مسلسل ذکر ہو رہا ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا ابو الانبیاء، اللہ تعالیٰ کے خلیل۔ ابراہیم یعنی وہ باپ جو رحم کرنے والا ہے، بہت رحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے انعامات اکرامات سے نوازا گیا، بہت ساری آزمائشوں سے گزارا گیا۔ یقیناً سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو، مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے قرب والے انبیاء کرام ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم، مبرہ، پاک، خطاؤں سے دور۔ ناظرین محترم، قرآن و احادیث کی روشنی میں جن 27 پیغمبروں کا نام اللہ رب العزت کے قرآن پاک نے بیان فرمایا، ہم نے اس ذکر کو حضرت آدم علیہ نبینا سے شروع کیا، یکے بعد دیگرے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی۔ نمرود بادشاہ جو پوری دنیا کا کافر بادشاہ تھا، اس کی بادشاہت سے مقابلہ، پھر بت شکنی، اور پھر گھر کے اندر چچا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جس کا نام آزر ہے، وہ نہ صرف بت پرست ہے بلکہ وہ بت فروش بھی ہے، بتوں کا پجاری بھی ہے، بتوں کو بنانے والا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جو سالانہ ایک میلہ لگتا، وہ اپنی عیدگاہ کی طرف گئے میلے کی خوشیاں منانے، اپنے جھوٹے بنائے ہوئے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے خداؤں کے سامنے، میں کہہ دوں مصنوعی خدا، طرح طرح کے کھانے رکھ کے گئے کہ واپسی پر آئیں گے تو یہ ہمارے بنے ہوئے ہاتھوں کے تراشے ہوئے خدا ہم سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے اوپر نظر دوڑائی اور فرمایا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا۔ جب قوم نے دعوت دی کہ آپ بھی آج خوشی کا دن ہے، ہمارے اس تہوار کے اندر شامل ہو جائیں، میلے پہ دیکھیں کہ ہماری قوم کس طریقے سے دنیا کے میلے سجاتی ہے، بتوں کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، طرح طرح کے وہاں لغویات، مشاعرے وغیرہ وغیرہ، ان کی قوم سالانہ یہ اہتمام کرتی، بہت بڑا اہتمام پروگرام ہوتا۔ ایک ہی قیمتی جملہ کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا رد فرمایا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ ظاہراً تو یہی واقع ہوتا ہے کہ زہر کے تو خلاف آپ بیمار نہیں تھے، مگر حقیقت کے یہ خلاف واقع نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کا اشارہ یہ تھا کہ میں تعریض کے طور پہ اس سے مراد یہ لی گئی کہ میرا دل بیمار ہے، یعنی تمہاری جو خستہ حالت دیکھ رہا ہوں، کفر کی طرف نہ صرف تم مائل ہو بلکہ اس میں مکمل جا چکے ہو۔ تمہیں دیکھ کے میرا دل بیمار ہے، یعنی میں تمہاری طرف سے رنج اور غصے میں ہوں۔ اور اس قوم نے یہ سمجھا کہ حضرت واقعی ہی بیمار ہے، اور اسی کا تفصیلی ذکر ہم
آگے بھی بیان کریں گے، پہلے بھی کچھ ہوا ہے، مگر قوم چھوڑ کے اس حوالے سے بھی چلی گئی کہ حضرت ہمارے ساتھ نہ چلیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری ایسی ہو تو حضرت کی یہ بیماری، اللہ کے نبی کی یہ بیماری ہم کو نہ لگ جائے۔ پہچان والے نہیں تھے، کافر پہچان والا نہیں ہوتا، دل کا بھی اندھا ہوتا ہے کافر، کانوں کا بھی بہرا ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی اندھا ہوتا ہے، نہ ظاہری بصارت ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے، نہ دل کی بصارت ہوتی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ارشاد فرمایا اور مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ یہ پیغمبر کا کلام تھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا کا، اور آپ علیہ السلام کی اس بات کو بعض لوگوں نے سن لیا جو کفار جا رہے تھے، بعض نے کچھ نہ سنا اور اس کا رد عمل ظاہر نہ کیا۔ جب تمام لوگ میلے پہ چلے گئے اپنے تہوار میں تو آپ علیہ السلام نے احتیاط کے ساتھ بت خانے کی طرف چلے جہاں ان کے سارے خدا رکھے ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، دلچسپ واقعہ، روح پرور منظر، دل کے اندر انبیاء کرام کا ذکر سن کے نور پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ساری کاوشیں ہمارے اس پروگرام سیرت الانبیاء، اس کی پوری ٹیم، اور جو سچ ٹی وی کی، یہ بہت بڑا احسان امت مسلمہ پہ کہ ایسے خوبصورت پروگرام جو من و عن قرآن احادیث کی روشنی سے ثابت ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے فرمایا قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ فرمایا کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا، یعنی تم اپنے خداؤں کو بناتے ہو جو اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو۔ ناظرین کرام، قوم نے مشورہ کیا، اجتماعی مشورہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا۔ انتہائی غلط مشورہ تھا، برا مشورہ تھا۔ جب وہ لوگ جواب سے عاجز آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم ایسا کرو کہ اپنے بڑے خدا سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہے، وہ تمہیں بتائے گا۔ اس سے بھی یہ بتانا مقصود تھا کہ جو تمہارا بڑے سے بڑا خدا ہے وہ نہیں بول پا رہا، وہ گواہی دینے کے قابل نہیں ہے، وہ اپنے قاتل نہیں ڈھونڈ سکتا، تو کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو؟ جب ان تمام سوالات سے وہ عاجز آ گئے، کچھ نہ بن پایا، تو پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا کہ انہیں جلا دو، انتقام کے طور پہ، کہ انتقام لیا جائے۔ کسی نے کہا یہاں ان کو وطن سے نکال دو، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ جو زیادہ افراد تھے جمہوریت کی سوچ رکھنے والے، نام نہاد جمہوریت، انہوں نے کہا کہ اس اللہ کے سچے نبی کو جلاؤ۔ قرآن پاک فرماتے قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، بولے کہ ان کو جلا دو، اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو، یعنی تم کچھ کر سکتے ہو تو اپنے بنائے ہوئے خداؤں کی مدد کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ ہمیشہ کے لیے صفا ہستی سے مٹا دو۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ مشورہ بھی ان کا غلط تھا۔
جاہلانہ مشورہ، کفار کا مشورہ۔ پھر ایک اور مقام پہ مشورہ ہوا بغض کے بارے میں۔ بعض نے تو یہ بھی کہا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ یہ بھی مشورہ تھا۔ قربان جائیں ہم اللہ کے سچے کلام پہ، قرآن مجید فرقان حمید پہ۔ ایک ایک بات کا ذکر قرآن پاک نے بیان کیا۔ ہزاروں سال گزر گئے اس واقعے کو، قرآن نے کچھ نہیں چھپایا۔ اللہ کے کلام نے قیامت تک کے لیے سب بیان کر کے کھول کر کے رکھ دیا۔ جب نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے پر متفق ہو گئے تو کہا کہ سب لوگ اجتماعی طور پہ لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ۔ ان کے لیے کام عبادت کا تھا، کافروں کے لیے۔ اب آگ تیار ہو گئی، شعلے نکل رہے ہیں، اوپر سے کوئی پرندہ بھی نکلتا ہے تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہم انشاءاللہ اس بیان کو جاری رکھیں گے تسلسل کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ سر وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً بات چل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا کی، تو آگ میں ڈالتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم اس نبوت کی کیفیت کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام گھبراہٹ سے ان سے پاک ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام صرف اپنے رب کریم سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، مخلوق کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ آگ تیار ہو گئی، پھر ایک منجیک یعنی ایک پتھر پھینکنے والی مشین کھڑی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو باندھا گیا، رسیوں سے باندھ کر اس میں رکھ دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان پر، مبارک نبوت کی زبان پر تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے میرا رب ہی کافی ہے، وہ کیا ہی اچھا کار ساز ہے۔ اسی دوران حضرت سید الملائکہ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی کیا کچھ کام ہے، میں آپ کی ہیلپ یعنی مدد کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سے نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تو اپنے رب تعالیٰ سے سوال کیجئے۔ فرمایا جبریل کیا میں اللہ سے سوال کروں کہ وہ تو میرے ہر کام سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے، سوال تو اس سے کیا جائے جو دیکھ نہ رہا ہو یہ منظر، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال یہاں نہ کرنا، علماء فرماتے یہ بھی تفویض کے لیے تھا، ایک تسلیم اور رضا کے لیے تھا کہ اللہ کی تسلیم، اللہ کی رضا کے لیے سر تسلیم خم ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ڈالا گیا آگ کے اندر تو آگ جوش مارتی ہوئی، وہ آگ اس نے کیا کر دکھایا کہ رسیاں جل گئی، اور پیغام الہی کیا آیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ سورۃ الانبیاء تفسیر خازن میں حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت سلام نہ فرماتا تو اس آگ کی ٹھنڈک اتنی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وفات پا جاتے، فوت ہو جاتے۔ یعنی آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ تو بجھ گئی، مگر اس آگ کے اندر
روشنی کو باقی رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا سلامہ، تو سلامتی والی بن جا۔ وہ آگ سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ قرآن پاک نے یہاں فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، جب آپ آگ سے باہر آئے، اپنی تبلیغ کو پھر سے شروع کر دیا۔ کام وہ کرنا تھا، توحید خداوندی کا پیغام پہنچانا تھا، توحید و رسالت کا پیغام پہنچانا تھا۔ اللہ والوں کو چاہے جیل میں ڈال دو، آگ میں جلا دو، وہ اپنے اس خداوندی مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ حضرت مجدد الفسانی کو جیل میں ڈالا گیا جلال الدین اکبر کے دور میں۔ جی ہاں، جلال الدین اکبر دین اکبری نافذ کرنا چاہتا تھا، خود ساختہ شریعت، یعنی گائے کو گوشت کو حرام قرار دینا، جو حلال جانور تھے ان کو حرام، جو حرام تھے ان کو حلال، بہنوں سے نکاح جائز، اس طرح کی وہ شریعت لایا۔ حضرت مجدد الفسانی نے ان کو للکارا اور تحریک چلائی، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ حضرت مجدد الفسانی کو جب جیل میں ڈالا گیا تو پھر کیا ہوا؟ جب باہر آپ تشریف لائے، جن مسجدوں کو جلال الدین نے مسمار کیا تھا، جن مسجدوں کو جلایا تھا، جن مندروں کے دروازے کھولے تھے، گرجے گھر آباد کیے تھے، حضرت مجدد الفسانی جیل سے باہر نہیں آئے۔ ارشاد فرمایا کہ بادشاہ وقت سے کہہ دو کہ جن مسجدوں کے تالے لگائے ہیں، جلایا ہے، دوبارہ وہ مسجدیں آباد کرو، وہاں سے اذانیں آئیں گی، تب ہم جیل سے باہر آئیں گے۔ یہ ہے اللہ والوں کا مشن، انبیاء کرام کا طریقہ۔ ناظرین، ہماری تاریخ، ہمارے اسلاف کی تاریخ، ہمارا ماضی بڑا شاندار، بڑا تابناک ہے۔ ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، مگر جب ہم اپنی اخلاقیات کو دیکھتے ہیں، آج کے ہم وائزین کو دیکھتے ہیں، شرمندگی سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں۔ شاید ہم سونے کے لیے پیدا کیے گئے، آرام کرنے کے لیے، دولت کمانے کے لیے آئے ہیں، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اس پیغام خداوندی کو بھول چکے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم تو اللہ تعالی کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، رسول اللہ کے دین کا کام کرنے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر آتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی تبلیغ، پھر وہی واعظ و نصیحت، پھر اسی طرح سمجھانا۔ اللہ فرماتے وقال انما استخفتم من دون اللہ اوثانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو دنیا پوری زندگی میں رہنا ہے کیا؟ اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت معبود جو تم نے بنائے ہیں، پھر قیامت کے دن تم ان سے کیا نفع حاصل کرو گے؟ نہیں، یعنی تمہارے نہ یہ بت کام آئیں گے، نہ یہ دنیا کے جھوٹے دوست کام آئیں گے۔ یہ دوست کہیں گے ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، پھر نمرود کو دعوت توحید دی گئی تو نمرود نے پوچھا تم کون سے خدا کی بات کرتے ہو؟
پیغمبرانہ گفتگو تھی، فرمایا کہ میں اس خدا کی بات کرتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر 3 پارے میں اس قصے کو بھی بیان فرمایا، اس کا بھی ذکر کیا۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ علم تارا میں ایک بڑا قیمتی راز کا خفیہ نکتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے حبیب تم یاد کرو، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے تھے جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا، حاجہ، وہ جھگڑ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بادشاہی دی جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، جواب نہ پن پایا، شرمندہ ہوا اپنی قوم کے سامنے، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ قرآن فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو سرکشی کرتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں، وہ ہدایت کے قابل نہیں رہتے۔ سارے راستے ہدایت کے ان کے لیے بند ہو جاتے ہیں، نہ وہ حق کو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے صراط مستقیم طلب کرنے والوں کو پیغام یہ ہے کہ تم دعا مانگو رب سے، پناہ مانگو رب سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مناظرانہ کیفیت کا عالم ہے۔ ناظرین، مناظرہ کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ جیسے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اس آیت خود قرآنی سے ثابت ہوا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مناظرہ کیا، حضور کا مناظرہ ثابت ہے، وہ بھی نص قرآن سے ثابت ہے۔ آل عمران کے اندر نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو حضور کا مناظرہ ہوا، ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پوری آیات ہے۔ بلکہ سنت انبیاء بھی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، مناظرہ کرنا۔ ناظرین کرام، جب اسے کچھ نہ بن پایا، نمرود سے پریشان ہوا، شرمندہ ہوا، ہونا ہی تھا۔ تو اسی لیے آج جو ہمارے واعظین میں، ہمارے کم پڑھے لکھے دوستوں میں خرابیاں ہیں، وہ واعظ کہنے کے انکار ہی کر دیتے ہیں، تبلیغ نہیں کرتے۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے رزق عطا کیا۔ نمرود کے دربار میں گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ہمیں اناج، گندم یعنی آٹا چاہیے، تو اس نے نہیں دیا، بلکہ کہا کہ آپ اپنے خدا سے لیں۔ واپسی پر ریت کی بوریاں بھر لی اور رکھ دی، آپ آرام فرمانے لگے۔ بیگم اٹھی، کھولا تو وہ اناج تھا۔ سبحان اللہ، کیا توکل ہے! کیا انبیاء پیدائشی عارف باللہ ہوتے ہیں۔ نیند سے بیدار ہوئے تو کھانا طلب فرمایا، آپ کی زوجہ محترمہ نے، بیگم نے کھانا پیش کیا
پوچھا یہ اناج، یہ گندم آٹا، فرمایا جو بوریاں لائے تھے سمجھ گئے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے، یہ رزق خداوندی ہے، خصوصی طور پہ آج عطا کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام اپنے رب سے مانگتے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ تم نبیوں سے مانگو۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا سل یا ربی یا ربی، یا مانگو۔ اور کئی غلاموں سے فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو۔ آنکھیں نہیں تھی، ان سے کہا مانگو جنت دوں۔ بازو ٹوٹ گیا، فرمایا مجھ سے مانگو جنت دوں یا بازو درست کر دوں۔ اللہ اکبر۔ امت کو حکم ہے کہ اپنے نبی سے مانگا کرو، اور نبیوں کو حکم ہے فقط رب سے مانگو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان فارسی جو عاشق صادق ہیں، جن کو حضور نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، تو کہا کہ سلیمان میری اہل بیت میں سے، وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار کفار کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 2 بھوکے شیر چھوڑے گئے۔ کفار کا نظریہ یہ تھا یہ بھیڑیے ہیں، نبی کے جسم کو نقصان پہنچائیں گے، مگر کفار کو یہ خبر نہیں تھی کہ نبیوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ جب وہ شیر چھوڑے گئے تو وہ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں پہ سر رکھ دیے اور مبارک پاؤں کو چاٹنے لگے۔ ناظرین کرام، جانور بھی انبیاء کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں۔ اے کاش کہ ہمیں بھی پہچان آ جائے، انسان کو بھی پہچان آ جائے کہ اللہ کے نبیوں کو پہچاننے کی۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، ملتے ہیں انشاءاللہ بریک۔ ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور رزق خداوندی کی، تبلیغ کی۔ آج ہم 2-4 سوالات یہاں جمع ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایک اعتراض ہے کہ آزر جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے یا چچا ہے۔ مفسرین کرام کی اس میں بہت ساری آراء ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی اور اسے بت پرستی سے منع کیا، اور سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 74 میں اس کا نام آزر بھی مذکور ہے۔ اب حل طلب معاملہ کچھ یوں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا یا نہیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ اور لقب آزر ہے۔ بعض کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قومی زبان میں ان کے باپ کا نام تارخ تھا اور دوسری زبانوں میں تارخ کو آزر بولا جاتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں بلکہ قوم کے بڑے بت کا نام تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، آزر آپ علیہ السلام کے چچا کا نام تھا، اور بڑوں کی یہ عادت معروف تھی کہ وہ چچا کو باپ کہہ کر ناظرین پکارتے تھے۔ آج بھی عرب شریف میں یہ رواج ہے۔ ان تمام اقوال میں یہ آخری بات ہمیں درست لگتی ہے۔ ناظرین، میرے پاس اس وقت 30 قرآن پاک کی تفاسیر کی کتابیں موجود ہیں۔ میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں، یہ جو آخری قیاس، آخری قول پیش کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کا والد جو تھا وہ
حضرت طارق تھا، آذر نہیں ہے، آذر چچا ہے۔ چونکہ اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ثابت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک لوگوں کی پشتوں میں اور مردوں کی پشتوں میں اور پاک عورتوں کی رحم کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اس لیے آپ کے حقیقی والد کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ نہیں ہو سکتے۔ یہ میرا ایمان کہتا ہے، یہ تحقیق کہتی ہے، یہی کتابیں تفسیر مورخین تاریخ بتاتی ہے، اور یہی حدیث کا فیصلہ ہے۔ تو پشت باپ کی ہوتی ہے، پیٹھ رحم ماں کی ہوا کرتی ہے۔ میرے نبی کا نور وہاں سے گزرا جو عورتیں مرد کفر و شرک سے پاک تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدر و فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سادات گھرانے سے تعلق ہے، بہت بڑے فاضل گزرے ہیں، خلیفہ ہیں اعلی حضرت امام احمد رضا کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قاموس میں آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تھا وہ چچا کا نام ہے، یعنی ایک کتابیں ہیں جو یہودیوں کے پاس ہیں، مگر امام جلال الدین سیوطی دین کے مجدد گزرے ہیں، بہت بڑے پائے کے عالم، اور وہ حنفی مسلک کے عالم ہیں۔ انہوں نے بھی یہی لکھا کہ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں مشغول ہے، بالخصوص عرب شریف میں چچا کو باپ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب کے آباء و اجداد کا ذکر کیا گیا، باوجود آپ کے یعنی چچا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اب فرمایا، یعنی باپ کہا، پھر فرمایا ردو علیہ ابی۔ یہ میرے آقا کے پیارے نورانی الفاظ ہیں، اور یہاں ابی سے مراد حضرت عباس لیے گئے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا، تحقیق یہ ہوئی، ناظرین فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آذر نہیں ہے، آذر چچا ہے، حقیقی والد ان کے جناب طارق ہے۔ ناظرین کرام، دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مناظرہ کرنا سنت انبیاء ہے، مگر علماء فرماتے ہیں عقائد و نظریات میں مناظرہ کرنے کا جواز قرآن و احادیث اور ائمہ دین کے اقوال سے ثابت ہے، لیکن یہ کوئی اتنا مناظرہ کرنا آسان کام نہیں، جو چاہے وہ کھڑا ہو جائے، مناظر بن جائے، جی میں مناظر اسلام ہوں، میں بہت بڑے مناظرے کرتا ہوں۔ ہر بندہ اگر یہ کام شروع کر دے، کرنا چاہے، تو اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ مناظرہ وہ کرے جس کا علم مضبوط ہو، حافظہ مضبوط ہو، مہارت ہو، تربیت ہو، اور حاضر جوابی ہو، اور دیگر کئی چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے جن کے بغیر نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعلی حضرت دین کے مجدد امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو تمام فنون کا ماہر ہو، یعنی علوم کا ماہر ہو، تمام چیزیں جانتا ہو، پوری طاقت رکھتا ہو، تمام ہتھیار مناظرے کے اس کے پاس ہو، ناسخ منسوخ کے مسائل جانتا ہو، فقہ کے اوپر اس کو عبور حاصل ہو، پھر اس کو بھی کیا ضرور کہ خواہ مخواہ بھیڑیوں کے جنگل میں جائے، ہاں اگر
اس ماہر عالم کو ضرورت ہی آ پڑے تو وہ مجبوری سے اللہ عز و جل کی توکل کر کے مناظرہ کرے، ان ہتھیاروں سے کام لے۔ تو اس سے یہ پیغام ہے ہمارے مجدد کا، دین کے مجدد کا، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کا یہ فیصلہ ہے کہ جو 2-4 کتابیں پڑھ لکھ لے تو وہ مناظر بن جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو مناظرہ تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے مناظرے کا۔ ناظرین کرام، اب ہم پروگرام ہمارے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چند باتیں ہم درس و نصیحت کے طور پہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں۔ چھوٹوں سے حصول علم میں اور محسوس نہ کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اپنے چچا آزر سے کم تھی، لیکن چچا پر فرض تھا کہ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، رسالت کی گواہی دے، پھر عمل کرے، اور دین میں پیروی علم کی وجہ سے کی جاتی ہے، نہ کہ عمر کی وجہ سے۔ عمر کی وجہ سے پیروی نہیں ہوتی، وہ صاحب علم ہوتا ہے، صاحب فراست ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر اس کی پیروی کی جائے۔ لہذا اگر کوئی عمر میں چھوٹا بھی ہے لیکن وہ دین کا علم رکھتا ہو تو اس سے علم دین سیکھنے میں شرم آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ اپنا بیٹا ہو، بھانجا ہو یا بھتیجا ہو۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک عمرے میں سعادت نصیب ہوئی، میرے والد محترم میرے ساتھ تھے۔ وہ فرمانے لگے، بیٹا میری نماز سنو۔ میرے والد صاحب ذمہ دار تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ میری نماز سنو۔ میں نے نماز سنی، کچھ مخارج کی کمزوریاں تھیں تو وہ بتائی، خوش ہوئے، مجھے دعائیں دی۔ ناظرین محترم، یہ طریقہ بزرگوں کا اچھا ہے۔ اگر ماں کو نماز نہیں آتی، وہ اپنی بیٹی سے مل کے بیٹی کو نماز یاد ہے، طریقہ، ارکان، شرائط، واجبات ماں بیٹی سے سیکھے، باپ اپنے بیٹے سے دین کو سیکھے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح اہل خانہ اور رشتہ داروں کو تبلیغ کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو بار بار تبلیغ فرمائی، اور یہی عمل نبی کریم علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ تو اپنے اہل خانہ یا عزیز رشتہ دار میں سے جو کوئی ہو جو احکام الہی پر عمل نہیں کرتے یا سستی کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، ان کو بھی تبلیغ کی جائے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو مبلغ تبلیغ کرنے والا ہو، سمجھانے والا ہو، وہ مزاج میں نرم ہونا چاہیے، لب و لہجہ اس کا نرم ہو، اچھے اخلاق والا ہو، کیونکہ عام طور پہ جو بات سختی سے کہی جاتی ہے، سننے والا اس سے بدظن ہو جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ میرا تجربہ ناظرین یہ ہے کہ اگر نرمی کے ساتھ کسی کو سمجھایا جائے، نرمی کے ساتھ مخاطب کیا جائے، تو یقیناً وہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جنت کی دعا مانگنا سنت انبیاء ہے، کہ قیامت کے دن جنت ملنے کی دعا کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، جنت الفردوس کی دعا مانگی جائے۔ ناظرین کرام، یقیناً ہمارا پروگرام سیرت الانبیاء جو آج پوری دنیا کے اندر سچ ٹی وی کے توسل سے دیکھا جا رہا ہے، یہ پروگرام لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں صبح کو باوضو ہو کر سورہ یاسین پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے ہمارے پروگرام کو دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہیں، دل روشن ہوتے ہیں، دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں
پیر کے پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور ان کی ہجرت کا واقعہ اور نمرود کی ظالم بادشاہت کا ذکر کریں گے، تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اپنی محبتوں کا اظہار دعاؤں کے ساتھ کریں گے۔ تو آئیے ہمارے پروگرام کے اختتام پہ دعا ہوتی ہے، جو ہمارے ناظرین ہماری دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ دعا کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، ہتھیلیاں سیدھی آسمان کی طرف ہوتی ہے، چونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں تو وہی ہاتھ رحمت والے، رحمتیں برکتیں چہرے پہ مل لیے جاتے ہیں، آمین کہی جاتی ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا مولا کریم، یا رحم الراحمین، تو ہمارا خدا ہے، معبود برحق ہے، تو انبیاء کرام کا خدا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خدا، ملائکہ، زمین و آسمان کا خدا، عرش کرسی لوح محفوظ کا خدا۔ مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے، مولا کریم ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، انہیں نیک صالح بنا دے، آنے والی نسلوں کو، بیٹیوں کو، سب کو صالح بنا دے۔ افواج پاکستان کی مولا کریم خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ ہمارے سچ ٹی وی کو مولا کریم عروج عطا فرما۔ اللہ جو سچ کا ساتھ دے رہا ہے، کل قیامت کے دن بھی ہمیں سچ کہنے کی، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں بھی اسلام کے کام کرنے کے لیے اللہ ہمارے دلوں کو راغب فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔